خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مجادلہ اور پھر اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آج کے اس خطبے میں اللہ پر یقین اس عنوان سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حق کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا، باطل کو باطل سمجھنے، اس کو باطل کے طور پر بیان کرنے اور اس سے بچنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ آج کا یہ خطبہ خصوصی طور پر ہم مسلمانوں کے اندر ایمانی حمیت، ایمانی غیرت پیدا کرنے سے متعلق ہے، کیونکہ آئے دن دشمنان اسلام کی جانب سے اسلام کو مٹانے یا کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ان کے جو ہتھیار ہیں، ان کی جو فوج ہے، یہ کہ ان کے جو اسباب ہیں، ان کے جو ذرائع اور وسائل ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور جو غیر مصدقہ باتیں بیان کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ذریعے سے خوف اور ہراس، بدامنی اور پریشانی میں مبتلا کرنے والی کیفیات، یہ اس طریقے کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ جیسے کچھ ہی دنوں قبل جو اور لوگوں کی ایک عید منائی گئی، ایک تہوار منایا گیا، اس سے قبل مسلمانوں کے اندر اس طریقے کی خوف اور ہراس والی باتیں نشر کی جانے لگی، پھیلائی جانے لگی کہ اب حیدرآباد میں ایسے ہونے والا ہے، اب ایسے ہونے والا ہے، اب ہونے والا ہے، جو 83 میں ہوا تھا، جو 84 میں ہوا تھا، اب ویسے ہونے والا ہے۔ اس طریقے کی خوف اور ہراس میں مبتلا کرنے کی باتیں، اور پھر اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں، عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں، تو پھر یہ خبریں وہاں سے گردش کروائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، نشر کی جا رہی ہیں کہ 2023 کے اندر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہونے والا ہے، 2024 میں ایسے ہونے والا ہے، اس سے پہلے پکا ایسا ہونے والا ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایسے باتوں کا پس منظر کیا ہوتا ہے، یہ ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس طریقے کی باتیں بیان کر کے مسلمانوں کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو بزدل اور کم ہمت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم مسلمانوں کے اوپر یہ اللہ رب العالمین ہی کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کا کرم ہے کہ دشمنان اسلام سب ایک ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اور صرف ان کی تدبیریں ان کے قلم اور قرطاس تک محفوظ نہیں ہیں، بلکہ وہ عملی میدان میں پریکٹیکل طور پر بھی ان کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے اور کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ کیا بات ہے کہ اتنا سب کچھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اسلام روز بروز بڑھتے جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے کے لیے راغب ہے اور رغبت دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ ہی کی مدد کا نتیجہ ہے، یہ اللہ ہی کی مدد کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ مسلمان کبھی اس طریقے سے عزت و شرف کے ساتھ، احترام کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور پھر یاد رکھیے ہم مسلمانوں کی اصل طاقت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جب اس طریقے کی باتیں آتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے، حکومت کو لینا چاہیے، یہ کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہونا چاہیے، ہماری فوج ایسی ہونا چاہیے۔ صرف منصوبے، خیالی پلاؤ ان کا ہوتا ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ایسی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے حالات میں مسلمانوں کی جو طاقت ہے، ہم مسلمانوں کے عزت و بقا، ہماری زندگی کس کے اندر ہے، کیا چیز ہے؟ ہماری عزت، ہماری بقا، ہماری زندگی اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں کی عزت اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ جب بھی مسلمان عقیدے سے دور ہو جائیں، جب بھی مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہو جائیں،
اور وہ زندگی ویسے گزاریں جیسے دنیا کے لوگ زندگی گزارتے ہیں. ان کی خواہش صرف دنیا کے حد تک رہ جائے. دین کے لیے کچھ کرنا، دین کے کام آنا، اسلام کو آگے تک پہنچانا اور اسلامی تعلیمات پر ہم خود عمل کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، جب یہ مقصد ہمارا ختم ہو جائے تو پھر ذلت و خواری ہمارا مقدر ہے. اور کبھی مسلمان تاریخ کے اندر اپنی کثرت کی وجہ سے، اپنی فوج کی وجہ سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے. مسلمانوں کے اوپر اللہ کی مدد رہی، مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد رہی، جبھی تو وہ کامیاب ہوئے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے بے شمار واقعات بیان کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، صحابہ کرام کے واقعات اور تابعین کے واقعات، یہ سب ہمیں بتاتے ہیں. ہماری تاریخ یہی بتلاتی ہے. مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے اور اپنے ہتھیار کی وجہ سے یا کہ فوج کی کثرت کی وجہ سے کبھی غالب نہیں آئے. مسلمان جو غالب آئے، مسلمان جو کامیاب ہوئے، وہ صحیح ایمان اور عقیدے کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی وجہ سے کامیاب ہوئے. اللہ رب العالمین ہمیں یہی درس دے رہا ہے. قرآن کریم کی جو آیتیں آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیتوں کا درس یہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ ہی غالب آ کر کے رہے گا، یعنی اللہ کا دین غالب آئے گا. ورسولی، اور میرے رسول بھی غالب آ کر کے رہیں گے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے اس کو اللہ نے بیان کر دیا. اللہ کا دین غالب آ کر کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا ثم ننجی رسلنا، ہم یقیناً نجات دیتے ہیں ہمارے رسولوں کو، ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتا ہے، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے. کذالک، اسی طریقے سے، حقا علینا، اللہ نے کہا کہ ہم پر ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا حقا علینا، یہ ہم پر ذمہ داری ہے. اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے. کون سی ذمہ داری؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. قیامت تک کے لیے قرآن کریم محفوظ ہے. اللہ نے یہاں پر اس آیت میں، سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا حقا علینا، یہ ہم پر ذمہ داری ہے. ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو نجات دینا، ایمان والوں کی مدد کرنا، ایمان والوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذمہ داری سے متعلق بیان فرماتے ہیں، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. ہم مسلمان دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی جانب رحم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہم نظر آتے ہیں. یاد رکھ لیجئے، جب بھی ہم نے دین اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی کی، یہ ذلت و خواری ہمارے مقدر ہو گئی. اللہ رب العالمین نے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ان دشمنوں کو ہم پر مسلط کیا ہے، ان ظالموں کو ہم پر مسلط کیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگی ہمیں ملے جیسے صحابہ کرام نے زندگی گزاری، جیسے ہمارے اسلاف کرام نے زندگی گزاری، لوٹ آؤ اسی طریقے پر، لوٹ آؤ اسی عمل پر جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، جو اسلاف کا طرز عمل تھا. کیا تھا ان کا طرز عمل؟ جب بھی ان کو اللہ کی بات معلوم ہوتی، نبی کی بات معلوم ہوتی، نہ وہ چوک کرتے، نہ چلا کرتے، نہ یہ دیکھتے کہ ہمارے امام نے کیا کہا، ہمارے مفتی نے کیا کہا، یہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کی بات سنتے، رسول اللہ کی بات سنتے، فوراً اس پر عمل کیا کرتے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا کہ اس نے کیا بولا، اے فلاں بیٹھ جاؤ. اس موقع پر ایک صحابی آ رہے تھے اور انہوں نے آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کے جہاں پر چپل چھوڑے جاتے وہیں پر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول
میرے کان میں یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، بس میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ یہ صحابہ کرام کا اقتداء تھا، صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عملی نمونہ تھا۔ نبی کی بات سنتے فوراً عمل کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی، جہاں پر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی مدد کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مدد فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے آگے بیان فرمایا، لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے مقامات پر، جیسے بدر میں بھی اللہ نے مدد فرمائی، احد میں بھی اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احد میں مسلمانوں کی مدد نہیں ہوئی، نہیں، بلکہ ایسے موقع پر بھی اللہ کی مدد آئی، ایسے موقع پر بھی اللہ کی مدد آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاقب نہیں کیا، دشمنوں نے صحابہ کرام کا تعاقب نہیں کیا، دشمنوں نے مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ اللہ ہی کی مدد تھی، یہ اللہ ہی کی مدد تھی۔ حالانکہ ان کے پاس ایسا موقع پوری طریقے سے آ چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پوری طریقے سے ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو مکہ جانے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے مدد فرمائی تمہاری بہت سارے مقامات پر۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، حنین کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ آج کے حالات کے حساب سے مسلمانوں کے لیے بہت ہی عبرت اور نصیحت دینے والا واقعہ ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں۔ جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، وہ قوم مردہ قوم ہے، وہ قوم مردہ قوم ہے۔ اور افسوس ہے کہ آج ہم مسلمان وہی مردہ قوموں کے زمرے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی سیرت نہیں معلوم، ہمیں نبی کی سیرت نہیں معلوم، ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم۔ ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تاریخ پڑھنے کی بات کب آئے گی؟ جب ہم کتاب اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھتے اور سمجھتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہوں۔ لوگوں نے کس قدر عمل کیا اسلام سے دور کرنے کے لیے کہ مسلمان قرآن سے بھی دور ہو چکے ہیں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ ان کے سامنے سنت بیان کیجیے تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے میں ہمارے خاندان کے لوگ کیا بولیں گے، ہمارے والد کیا بولیں گے، ہمارا خاندان اور قبیلہ کیا بولے گا، یہ سوچتے ہیں۔ تو آج ہمیں زندہ قوم کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن کو بھی پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پڑھنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے تاریخ کو بھی زندہ رکھنا اور یاد رکھنا۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بتا دیتی وہ مردہ قوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس میں ہم لوگوں کو یہی نصیحت کی ہے۔ اللہ نے کہا فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، حنین کے دن بھی اللہ نے مدد فرمائی۔ حنین کا واقعہ کیا ہے؟ حنین کا واقعہ یہ ہے کہ مکہ جب فتح ہوا تو اس موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور عرب کے اندر ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ سارے لوگ جو اس انتظار میں تھے کہ اگر اسلام صحیح مذہب ہے، سچا دین ہے، تو یہ مکہ پر بھی غالب آنا چاہیے۔ اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام مکہ پر بھی غالب آ چکا ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر بھی اسلام آ چکا ہے، اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد فوج در فوج بہت سارے لوگ، بہت زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور اس کے فوری بعد مکہ فتح ہونے کے فوری بعد حنین کا واقعہ پیش آیا۔ حنین جو حوازن اور ثقیف کا جو قبیلہ ہے، اور وہ جو قوم تھی حوازن کی قوم اور ثقیف کی جو قوم تھی، یہ قوم تیر اندازی میں بہت ماہر تھی، اور اتنی ماہر کہ مسلمان بھی ان کے تیر اندازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہاں پر ابتدائی طور پر جو لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صف میں آ چکے تھے، ان کے دلوں میں کس طریقے کے خیالات آئے، آج ہم اپنی قلت کی وجہ سے ہار نہیں سکتے، آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو تعداد کی وجہ سے ہم سے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ خیال آیا، یہ خیال آیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ابتدائی حملہ ہوا جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام تھے، ان کی فوج جب آگے بڑھی تو حوازن کے لوگ، ثقیف کے لوگ جو پہاڑوں میں چھپ کر کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے تیروں کی ایسی بوچھاڑ کی، ایسی بارش کی کہ اس کے بعد مسلمانوں کے قدم اٹھ گئے،
مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور پھر اس کے بعد وہ بہت سارے لوگ وہیں پر شہید بھی ہو گئے، جس میں خالد بن ولید زخمی بھی ہو گئے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے اور بہت سارے لوگ قدم پھیر کر کے بھاگنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بیچ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں یاد رکھو میں نبی ہوں، اس میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ بلال لوگوں کو میرے آس پاس جمع کرو۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز چونکہ بلند تھی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لوگوں کو جمع کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو پھر سے کہا کہ ہمیں پھر سے حملہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تعداد جمع کی گئی اور پھر اس کے بعد جب حملہ ہوا تو اس کے بعد حوازن اور ثقیف کے لوگ شکست کھا گئے، ان میں سے بہت سارے لوگ قیدی بنا لیے گئے اور پھر اس کے بعد ان کو معاف بھی کر دیا گیا، اس کے بعد وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ جو واقعہ حنین کا اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا اور کہا، خاص طور پر جو الفاظ ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تم کو غرور میں مبتلا کر دیا۔ صحابہ کرام جن کے ایمان میں ذرا برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، کامل ایمان، اگر غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی ان کے ایمان میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے جو ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ ڈواڈول ہے، دوغلاپن ہے، کوئی یقین اور ثبوت ہمارے اندر نہیں، ٹھوس پر نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان کامل تھا، اس میں کچھ بھی اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے اس سے ایمان ہونے کے باوجود اللہ نے کہا اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا، فلم تغن عنکم شیئا، تو اس کثرت نے تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیا بتا رہی ہے یہ آیت؟ مسلمانوں کو اصل مدد کہاں سے ملتی ہے؟ تعداد کی بنیاد پر نہیں، فوج کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مسلمانوں کو مدد آتی ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے اسی لیے آگے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اس کے بعد اللہ نے اپنا سکون نازل فرمایا اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے ایسے فوج کو نازل فرمایا، ایسے لشکر کو نازل فرمایا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کی مدد کی گئی اور ایمان والے وہاں پر غالب آئے۔ یہ آیت ہم سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ کبھی بھی مسلمان جو کامیاب ہوئے ہیں تاریخ کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کے اندر، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، وہاں سے لے کر جب تک کہ اسلام پوری طریقے سے عروج پر تھا، اس موقع تک جو بھی مسلمان جہاں پر بھی غالب آئے تھے وہ ایمانی حمیت کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی وجہ سے آئے۔ آج بھی ہمیں عزت چاہیے تو وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرے، آج بھی ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے تو وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب ہمارے اندر ویسا ایمان ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہمارے اندر آ جائے، ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین ہمارے اندر آ جائے تو یقیناً آگ بھی انداز گلستہ یعنی باغ کی طرح بن جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس سلسلے میں ہمارے سامنے بہت واضح ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پر یقین سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات، اور اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے جو دشمنان اسلام ہے بہت زیادہ پاورفل ہیں، ڈراتے ہیں، دشمن کا ڈر دکھا کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، دشمن کا ڈر دکھا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ کبھی مسلمان کو دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی مسلمان کو دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہماری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ بس شرط ہے ایمان والے صحیح ایمان والے بن جائے، مسلمان صحیح مسلمان بن جائے، کیونکہ آج مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اور جن کے دلوں میں جو ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ان کی جو زندگی ہے اسلام کے لیے نہیں، ان کی زندگی ہمارا فیوچر بنانا، ہمارے بچوں کو کیا کرنا، ہمارے اولاد کا کیا کرنا، ہمارے بیوی کا کیا کرنا، اسلام کے لیے جینا، اسلام کے لیے مرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں رہا۔ اس وجہ سے وہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، ہمارے دلوں میں یہ جذبہ آ جائے کہ ہم جی رہے ہیں تو اسلام کے لیے، ہم مریں گے بھی تو اسلام کے لیے، اور پھر زندہ رہنا کس کو ہے؟ ہمیشہ دنیا کے اندر کیا کسی کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ انبیاء آئے گئے،
انبیاء آئے گئے اور انہوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو اختیار بھی نہیں کیا. تو ہم مسلمان فیوچر کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کریں؟ اور وہ بھی دین کو چھوڑ کر. دین پر عمل کیجئے، اللہ ہماری محبت، اللہ ہماری حفاظت کرے. دین پر عمل کرے، اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم اپنے جذبات کو ایمان کے لیے بنا لیں، ایمان پر عمل کرنے کے لیے بنا لیں. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ایک بہترین واقعہ بیان کیا ہے. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، ہجرت کا واقعہ. اور ہجرت کے موقع پر آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رک گئے تھے 3 دنوں اور راتوں تک. اس دوران دشمنان اسلام، مکہ کے جو دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اعلان کیا جا چکا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قتل کا اعلان کیا جا چکا تھا اور یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو بھی ان دونوں کو زندہ یا قتل کر کے ان کا سر لے کر کے آئے گا اس کو 100 لال اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اور عرب کے لوگوں کے لیے یہ صرف اونٹ بہت ہی قیمتی چیز. ایک اونٹ اگر کسی کے پاس ہوتا تو وہ اپنے آپ کو بہت مالدار تصور کرتا، بہت قیمتی چیز ہوا کرتی. اس کو 100 لال اونٹ انعام میں دیے جانے کا اعلان کیا گیا. اب انعام کے لالچ میں جس کو جو لگا وہ اس جانب تلاش کرنا شروع کر دیا اور تلاش کرتے کرتے وہ لوگ غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، منہ تک پہنچ گئے، غار کے اوپر بھی کھڑے ہو گئے. اس موقع پر صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ ان کے ایمان پر، ان کے جذبے پر قربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے والے، اپنی جان تک نچھاور کرنے والے صدیق اکبر، جن کو اللہ نے نبی کے لیے یادگار بنا دیا تھا، نبی کے لیے ہجرت کے موقع پر ساتھی بنا دیا. اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں یہ کہا، اللہ نے قرآن کریم میں اس بارے میں کہا الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی بھی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے، اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے، لرآنا، ہم کو دیکھ لے گا، ہم پکڑ لے جائیں گے. اور وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں، کہہ رہے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ کیا ہوگا، لرآنا، ہمیں دیکھ لیں گے. ایمان کی جو تازگی ہے اور اللہ پر جو یقین ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کہا یا ابا بکر ما ظنک، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، اللہ ثالثہما باثنین، اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں جن کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے. مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، دشمن غار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں، اگر پکڑ لیے گئے تو پھر یہ دونوں نتیجوں میں سے لازم ایک نتیجہ ہونے والا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کیوں کیے؟ کیونکہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے دشمنوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا. وہ ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو نتیجہ یہی تھا، لازمی نتیجہ کہ گرفتار مطلب قتل کر دیا جائے. ایسے موقع پر صدیق اکبر کی فکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر ہے. کہہ رہے اللہ کے رسول اگر وہ ہم کو دیکھ لیں گے تو ہم پکڑ لے جائیں گے. اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین، اس طریقے کا یقین آج ہم مسلمانوں کو قرآن کریم کی آیات دعوت دے رہی، بلا رہی. ایسا یقین ہمارے اندر ہونا، بزدلی، کم ہمت، بد ہمتی ہمارے اندر نہیں، بلکہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا پر اسلام کی وجہ سے عروج، اسلام کی وجہ سے ترقی کی تھی اور حکومت کی تھی. ہم ذلیل و خوار ہوئے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، ہمارے عقیدے میں کوتاہی آنے کی وجہ سے، قرآن کریم کی آیات کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر وہ یقین، وہ توکل، وہ عقیدہ آنا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جو صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ تھا، وہی ایمان آج ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ آ جائے تو دنیا کی تمام طاقتیں کسی بھی ایمان والے کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، اس کو خوف میں بھی مبتلا نہیں کر سکتے. عزت کی زندگی چاہیے،
تو ہمیں قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جتنے بھی خوف میں مبتلا کرنے کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج ہم ہیں، کل چلے جائیں گے، اور آج ہم یہ باتیں بول رہے ہیں کہ کوئی اور ملیں گے، لیکن اسلام برابر زندہ رہے گا۔ نہ میری جان کی کوئی گارنٹی ہے، نہ آپ کے جان کی کوئی گارنٹی ہے۔ ہمارے لیے کامیابی یہی ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی یہی ہے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان قربان کریں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ لہذا کبھی بس ہمت نہ ہو، خوف میں مبتلا نہ ہو، صحیح طریقے سے دین پر عمل کرتے رہیں، صحیح عقیدہ دوسروں کو بتلاتے رہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور ایمان پر ثابت کرنے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں سب کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جس طریقے سے بیمار ہیں، چھوٹے ہو یا بڑے، سبھی کو اللہ رب العالمین شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔